बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि मोहसिन नकवी के मंसूबे ने इमरान खान के मंसूबे से हवा निकाल दी है, उसका मंसूबा नाकाम हो गया। ये सारा मामला क्या है, इस पर बात करते हैं। देखिए, इमरान खान जो हैं वो इस वक्त एक ऐसी ज़हनी उलझाव का शिकार हैं जहाँ पर उन्हें समझ नहीं आ रही कि मैं किस तरीके से हुकूमत को या रियासती अदारों को मजबूर करूँ कि वो मेरे नाल आ गलबात करन, मैंने किसी पास मुँह लान। अब उनके पास आखिरी हरबा जो है वो ये था कि वो जेल भरो तहरीक शुरू करें। आज इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त ज़मान पार्क से काफ़िले जो हैं वो तकरीबन अब चेरिंग क्रॉस पर पहुँचने वाले हैं और वहाँ पर पहुँच कर वो उन्होंने जाके वहाँ पर बैठ जाना है। 144 जो है वो लगी हुई है और 144 एक ऐसी दफ़ा है जिसमें आप 4 या 4 से ज़्यादा अफराद जो हैं वो अगर किसी जगह पर इकट्ठे हों तो उनको गिरफ़्तार किया जा सकता है और उनके ऊपर फिर जो मुकदमा दर्ज होता है वो 188 के तहत 290 और 291 का होता है, जिसमें मैक्सिमम सज़ा जो है 6 माह तक होती है। जुर्माना भी हो सकता है, 2000 रुपये का जुर्माना होता है, लेकिन सज़ा एक बारी हो जाए भाई तो फिर सज़ा होती ना। हूँ ऐ तो नहीं ना हो सकता कि तुसी इश्क दी सज़ावां थोड़ी ने कि तुसी अपने घर सुते हो पर दिल च हिरक लगा, ये तो फिर जेल वाली सज़ा बहू जी। फिर जेल में आप जब चले जाते हैं, अगर कैद बा मुशक्कत होगी तो 6 महीने भाई चिक्की पीनी है फिर, ठीक है। वो जेलर की मर्जी होती है, वो आपको क्या कहते हैं बाथरूम की सफाई पे भी लगा सकता है। जेलर आपको कह सकता है कि जनाब आप वहाँ पर बच्चे पढ़ाएं, जेलर कुछ भी सजा दे सकता है। मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो जेल में बच्चों को पढ़ाती थी, ठीक है। अच्छा, अब ये जेलर की मर्जी भी होता है। मैं एक्चुअली आपको बताना ये चाह रहा था कि वो जो वहाँ पर जाके बैठ जाएंगे, 144 लगी हुई है, लेकिन इसके बावजूद मोहसिन नकवी ना एक बड़े समझदार क्या कहते हैं वज़ीर-ए-आला के तौर पे सामने आए हैं, यानी इंतज़ामी वाले से। और वैसे तो उनकी इंतज़ामी सलाहियतें अभी खुल के सामने नहीं आ रही। मेरा ख्याल है कि उन्होंने थोड़ा कीमत वाले पास भी ध्यान देना चाहिए। मैं यहाँ पर थोड़ा सा फ़ायदा उठाते हुए मैं समझता हूँ कि इस तरफ ज़रूर ध्यान दें कि यार 640 रुपये किलो ब्रायलर मिल रहा है, केड़ी अग लग गई है। ये ब्रायलर की जी मुर्गी बनती है डॉलर के नोटा ना बनती सर, ये डॉलर साड़ के इन्होंने खुआए जाते हैं, ये फिर बनती है। क्या इनका मसला है? इतनी ज़्यादा जो महंगाई है वो क्यों हो रही है? और मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि इंतजामिया जो है ना वो उन्होंने खुल खान लभा आया कि उत्ते सानू तकण वाला कोई नहीं, पुछण वाला कोई नहीं, जो सी मर्जी करी जाइए। तो ये जो हैं मोहसिन नकवी साहब, इन्हें कहा जरा DC लाहौर को कहो कि थोड़े इन्हों के जरा ना कन खिंचो कि की करी जा रहे ताजर। आज चीज़ लेने जाए कुछ रेट होता है, शाम को लेने जाए कुछ रेट होता है। ऊपर से ये जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके भी भाजी कोई हालात नहीं नज़र आ रहे। सच्ची बात करनी चाहिए। यानी सुजुकी जैसी गाड़ी, आप यकीन करें कि एक ऐसी गाड़ी जो यानी माजर के साथ लोगों ने ड्राइवरों को दी होती है ना सर, वो 29 लाख रुपए दी हो गई। अब बताएं कि यानी गरीब की कार थी ये सुजुकी और वो कितने चली गई है? तो सर वसों बाहर हो गई शहवा और इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। मुतलका मिनिस्टर जिहड़ा वो सिर्फ हुंडा लै रहे हैं अपनी सरकारी गड्डी का, या मुक मुका किया होना। दूसरी बात कोई नहीं हो सकती, ठीक है। तो कोई पूछे तो सही ना इनसे कि यार तुम किस हिसाब से इतनी कीमत बताई जा रहे हो? डॉलर तो रोज़ थले आ रहे हैं। ये 278 से डॉलर जो है वो 262 पे आया है, कीमत नहीं थले आईयाँ। तो इस तरफ को तवज्जो देने की ज़रूरत है। बहरहाल बात दूसरी तरफ चली गई। मैं एक्चुअली बात ये करना चाह रहा था कि ये जो है इमरान खान साहब, इन्होंने ये स्ट्रेटजी बनाई हुई है कि जनाब हम जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे। अब हुआ ये कि मोहसिन नकवी साहब ने अपनी जो मनसूबा साज हैं उन्होंने गलबात की थी। ये वैसे मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जो मनसूबा साज होते हैं ना इंतज़ामी किस्म के, उन्होंने कोई पॉलिटिकल जेन नहीं होता। उनके पास जेन यही होता है कि भाई तुम दो फड़ लो मार लो खा लो। वो भी एक स्ट्रेटजी रखी हुई उन्होंने, वो एक स्ट्रेटजी है, वो मैं आपके सामने अभी शेयर करता हूँ वो वाली स्ट्रेटजी भी। लेकिन ये जो मैं बात बताने लगा वो ये है कि हजूर उन्हें क्या कि भाजी इसी बंदा कोई नहीं फड़ना, 144 लगी हुई है, ठीक है, कोई गल नहीं, इसी रिलैक्स करता, आओ बैठो जनाब। जब तक आप किसी पुलिस वाले को वट्टा नहीं मारोगे, जब तक आप किसी को तंग नहीं करेंगे, जब तक आप कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे, तब तक आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। जैसे ही आपने ऐसा कुछ किया तो फिर भाई गिरफ्तारी होगी, और गिरफ्तारी फिर सिर्फ गिरफ्तारी नहीं होगी, ये मैं आपको बता दूं, फिर गिरफ्तारी होगी डांगा सोटे वाली। और यकीन कीजिए मैं जितने भी ये मम्मी डैडी बच्चे इमरान खान के बहकावे में आकर वहाँ पर चेरिंग क्रॉस पहुँचे हुए हैं, या कोई मज़दूर तबका, कोई भी मज़दूर तबका तो फिर भी चलो सोटी खाइएगा। मैं बताना ये चाहता हूँ कि जो पुलिस वाला होंगे ना बेचारा सिपाही, वो इन्नी को वट के डंडा मारता है कि यकीन करो कि महीना के बंदे नूं उस डंडे के एक डंडे वजन ना महीना तो इन्होंने राती नींदर नहीं आनी कि वो बड़ी जोर की डंडा वजया सी।
اس طرح مارتی ہے پولیس، پنجاب پولیس خاص طور پہ جب وہ غصے چ ہوتے. پنجاب پولیس میں غصہ بڑا جی اس لیے مہنگائی ود گئی، تنخواہ بھی اتنے ہی ہے تو شاموں کے کنٹرول چ نہیں آ رہی ہیں، لہٰذا سوچ سمجھ کے جانا. ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت وہ قافلے تقریباً وہاں پہنچنے والے ہوں گے، کیونکہ پلان انہوں نے یہ کر لیا کہ ان کو گرفتار نہیں کرنا انٹل انلس یہ کوئی یعنی قانون کو ہاتھ میں نہ لیں. اور پلان بی کے طور پہ یہ ہے کہ جو پھر پھڑے جان گے، یعنی جو بہت ہی کاتوں باہر ہو کے پنجاب پولیس کے ہتھی پہ گئے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا وہ ساجدہ میر والا واقعہ کہ ساجدہ میر نے جو اے سی کینٹ تھے اس وقت AKZ شیل ہوتے تھے چیف سیکرٹری اور ان کے صاحبزادے تھے، ان کو جا کے باقاعدہ انہوں نے یعنی وہ چارہ شریف آدمی آرام نہ کھلوتا ہے ادھر جا کے گلے پہ گئی سی. اس طرح کی حرکت کرنے والے کی اگر کچھ ہوگا تو سر پھر ان جڑی یعنی گدڑ کٹ بجنی ہے نا وہ اخیری ہونی ہے. اور صرف یہ نہیں ہے کہ صرف وہ موقع کے اوپر جو وج گئی، اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے پلانز ہیں جو میں آپ سے عرض کروں کہ وہ یعنی جو عمران خان الزام نہیں لاتا کہ شہباز گل نال کیتا گیا، اعظم سواتی نہ کیتا گیا، ٹھیک ہے، وہ اس طرح دی شیواں بھی کوئی پلان چاہیے پائپ لائن چاہیے، تو لہٰذا اپنے بالا نو سمجھا کے رکھو، اس پاسے جان دی کوشش نہ کرنا. اور دوسری بات یہ ہے کہ لاہور کے اندر جگہ کوئی نہیں، یہ پنجاب پولیس نے بڑا کلیئر کر دیا کہ ساڑھیاں جیلیں پہلے ہی اوور فلو نے سر، ساڑھے کو تھا کوئی نہیں، لہٰذا پھر وہ کہاں جائیں گے؟ اٹک، میاں والی، کوئی DG خان، اس طرح کے دور دراز کے علاقوں میں جو جیلیں ہیں وہاں پر ان کو بھیجا جائے گا. اور مقدمات چونکہ ظاہر ہے کہ وہ درج ہوئے ہوں گے کرمنل اوفینس کے ذریعے کہ اس میں دفعات کے تحت، تو پھر چیزیں جو ہے وہ ذرا ڈیفرنٹ ہو جائیں گی. یہ سیاسی جیل نہیں رہے گی، یہ پھر ایک کرمنل جیل ہو جائے گی. تو پائے بڑے برے حال ہوندے ہیں. یہ عمران خان سمیت کبھی کسی نے جیل نہیں کاٹی، میں شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی نہیں کاٹی، بلکہ شاہ محمود سے مجھے یاد آیا آج شاہ محمود صاحب جو ہیں وہ میڈیا سے ٹاک کر رہے تھے، اور میں آپ کو وچلی خبر بھی دیتا ہوں شاہ محمود کے حوالے سے. ان کے چہرے پر تھی ہوائیاں اڑی ہوئی اور پریشان تھے. حالانکہ وہ کہتے ہیں جی میں آج گرفتاری دوں گا، مجھے عمران خان نے روکا، ان کی جناب بڑی مہربانی، انہوں نے اپنا کنسرن شو کیا جی میں جناب گرفتاری دوں گا. اچھا اب شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے نا، میں آپ سے عرض کروں یہ ساری زندگی رہے ہیں تحریک انصاف میں آنے سے پہلے پیپلز پارٹی میں تھے، پیپلز پارٹی میں آنے سے پہلے یہ مسلم لیگ میں ہوا کرتے تھے. اچھا اب پائندی کوئی گرفتاری نہیں ریکارڈ کے اوپر، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. آج تک مجھے نہیں یاد پڑتا پیپلز پارٹی دا جڑا ورکر ہوتا نا اس بیچارے دی پیدائش بھاویں گھر ہی ہوئے، زندگی او دی جوانی او دیاں جڑا لڑک پن ہے وہ سارا لنگدا جیل سڑک انہت پاسی لنگدا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ بھائی صاحب وہ ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ کبھی یہ گرفتار ہوئے ہوں. پرویز مشرف کا جو دور تھا اس دور کے اندر بھی یہ صاحب جو تھے یہ ناظم بن گئے تھے ملتان کے، اے پائے نو اس طرح کر کے نا گیٹی فٹ کرنی آندی ہے، ٹھیک ہے. آج انہوں نے یہ اعلان کیا کہ جناب عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہے نا وہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے نا آپ سینئر آدمی ہیں، اور ایک سینئر پہ انہوں نے زور دیا. وہ زور کیوں دیا ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. دو خبریں ہیں اس ضمن میں میرے پاس. ایک خبر یہ ہے جو آپ کو دیر لگوں کہ انہوں نے کہا سینئر وائس چیئرمین ہیں آپ تو آپ گرفتاری نہ دیں. لیکن میں عمران کی اس بات کے احترام کے باوجود میں سمجھتا ہوں ایک نئی روایت قائم ہونی چاہیے، اور صرف کارکن نہیں لیڈر بھی گرفتاری دے گا. یہ اب انہوں نے اس میں دو ایٹمیں پائی انہوں نے. ایک ایٹم ہے پالی کہ اپنے آپ خام خواہ لیڈر بنا لیا پارٹی کا، ٹھیک ہے، کہ لیڈر بھی جو ہے وہ دے گا، کیونکہ تحریک انصاف میں لیڈر ایک ہی ہے، یاد رکھیے گا عمران احمد خان نیازی. شاہ محمود سے کہیں اپنے حلقے سے جتنے لوگ آج عمران خان کے کہنے پر گرفتاری دینے کے لیے آ رہے ہیں، 200 بندے انہوں نے کہا ہوا ہے، اتنے بندوں کا وہ مظاہرہ کر کے دکھا دیں اپنے حلقے پہ جہاں پہ وہ ہمیشہ جیتتے آئے. پہلی بار ہی رہے ہیں علی موسیٰ کو، اتنے بندے اب کال کرے اور کوئی چلے 2 دن کے مارجن پہ اتنے بندوں کا مظاہرہ کر کے دکھا دے، نہیں کر سکتے. لیڈر ایک ہی ہے ان کا اور وہ عمران خان ہیں. اچھا وہ لیڈر چونکہ ہے ذرا احتجاجی جیا کریکٹر، اس لیے اس کی کسی بات میں پازیٹیوٹی نہیں ہے، ہر چیز منفی ہے، اور وہ پاکستان کو تباہی کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے، بلکہ تقریباً لے گیا ہوا. بال اللہ تعالیٰ خیر کرے گا تو انج کر کے نا گڈی موڑی جا رہی واپسی، چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. چائنا کی طرف سے اسی ویک میں کوئی $700 ملین جو ہے وہ پاکستان کو آ رہا ہے، اور چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. اس پاس ایک ٹر پہ کم اللہ خیر کرے گا، لیکن وہ دی کوشش جاری نے. بہرحال ایک تے پائے نیا کیتا بڑے باریک طریقے سے اپنے آپ کو بنا لیا لیڈر، ٹھیک ہے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ میں حیران ہوا
کہ یار شاہ محمود گلی تھان تے پیر رکھنے والا کریکٹر نہیں ہے. یہ مطلب ہے کتے کوئی سیٹی فٹ ہو گئی ہے, کتے کو رل گیا یہ کوئی معاملہ ہو رہا ہے. اے نہیں ہو سکتا کہ شاہ محمود جو ہے وہ جناب گرمی موسم پائیں لاہور دے چنگی بھلی گرمی جب ٹھیک ہے, تو یہ کس طرح سے وہ جا کے دے سکتا ہے, سمجھ نہیں آ رہی تھی. پھر سر وہ عقدہ کھل گیا اور پتہ یہ چلا کہ پائن نو اندروں مخبری ہو گئی سی کہ سر تسی اعلان کر دیو اسی گرفتاری کرنی کوئی نہیں, ٹھیک ہے. تو وہ جس لئے تاڑی گرفتاری کوئی نہیں ہوئے گی اور آپ خام کا لیڈر بھی بن جائے گی. شاہ محمود نے پیش کیتا سی نا اپنے آپ, وہ ایس چکر جی پائن جڑے نا وہ کیا کہتے ہیں خام خواہ کیا کہتے ہیں پرائے پیسے تے مچھا بنا کے ہیرو بنے ٹرے ہے, ٹھیک ہے. اے والا معاملہ جڑا نا وہ ہویا. اچھا اب اس میں دوسری خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ شاہ محمود صاحب جو ہے نا وہ پریشان ہیں. محسن بلال صاحب ہمارے دوست ہیں, بھائی ہے چھوٹا, وہ بڑے تکھے سوال کرتا ہے پاجی, اور اس کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں وکھی جو بولنا ہوتا ہے نا وہ وکھیوں بولتا منڈا. اس نے سوال یہ کیا آج شاہ محمود صاحب جب پریس کانفرنس کر رہے تھے, انہوں نے کہا سر یہ بتائیے کہ پرویز الہی صاحب آگے ہیں تحریک انصاف کے اندر اور ان کو مرکزی صدر بھی بنایا جا رہا ہے, آپ جو ہیں وہ پنجاب میں وزارت اعلیٰ کے امیدوار تھے, پرویز الہی کے آنے کے بعد آپ کی کیا پوزیشن بنے گی, کیا آپ اس پہ پریشان ہیں؟ آپ یقین کیجئے کہ شاہ محمود قریشی اتنا زیادہ پریشان تھا کہ شاہ صاحب نے اس کی بات کا صرف اتنا جواب دیا کہ جی ابھی تو وہ پارٹی میں آئے ہیں اور ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں, بس اینی گل کر کے نا پائن نے دوجے پاسے دیکھنا شروع کرتا کہ کوئی ہور سوال کر لے. پھر سوال ہو گیا اور لیکن اس کی پریشانی کا عالم یہ ہے کہ اس اگلے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا جی کہ مجھے عمران خان نے کہا ہے, جو میں نے آپ سے پہلے کہا نا سینئر تے زور دیتا انہیں کہ میں لیڈر ہاں, عمران تو بعد 2 نمبر تے میں ہاں, اے صدر بن جائے نہ بن جائے مسئلہ کوئی نہیں ہے, میں ہاں. ان کی 2 پریشانی ہوتی ہیں ہمیشہ شاہ محمود قریشی صاحب کی. ایک پریشانی یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے ٹھنڈے ٹھنڈے بڑے آرام دہ زندگی گزارنی ہوتی ہے, وہ خلل نہ آوے. دوسری پریشانی یہ ہوتی ہے کہ بھائی صاحب جو ہے نا وہ کسی بھی صورت یہ نہیں چاہتے کہ جو کوئی بھی لیڈر ہے, یعنی بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ انہوں نے سیاست کی ہے, تو ان کے ہوتے ہوئے وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ جو یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں انہوں دی گوڈی کتے کے چلی جائے یا انہوں نے میرے تو بہتی اہمیت لگ جائے, یا مخدوم امین فہیم صاحب تھے ان سے بہتر ان کو ان سے بہتر کوئی ریٹ کر لیا جائے. تو یہ کہتے تھے کہ میں سب تو گیرا ہوں, یہ ان کا ہوتا ہے کہ لیڈر تو بعد میرا نمبر آوے اور میں ایسا تھلے نمبر برداشت نہیں کرا, یہ ان کا پرابلم ہے. یہی معاملہ ان کا ہوا تھا جوید ہاشمی صاحب کے ساتھ. جوید ہاشمی ایک دبنگ آدمی, ٹھیک ہے, اس کا ایک اپنا سٹائل ہے, وہ ایک ملنگ آدمی ہے. انہوں نے زندگی اچھے نظریات, یعنی ایسے نظریات جن سے میرا قبیلہ اتفاق کرتا ہے, ویسے وہ نہیں کرتا ان کے نظریات سے, لیکن یا وہ نظریات جو کیا کہتے ہیں سینٹر رائٹ کے ہیں ان کے ساتھ گزاری, مگر جتنے بھی گزاری بھائی نے گزاری دبانگت طریقے نا, کتے منافقت نہیں کی, کتے 2 نمبری نہیں کی, کتے اے نہیں کہا کہ اتنے کچھ تے وچ کچھ, ایسا کچھ نہیں. جوید ہاشمی صاحب کا بڑے کلیئر کٹ ان کی لائف رہی ہے, تو ان کے ساتھ بھی ان کا یہی پرابلم تھا. اب معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر آ گئے ہیں پرویز الہی صاحب, اور یہاں پہ میچ پڑنا بڑا, اس لیے کہ پرویز الہی صاحب بھی وڈے گھر دے پکے بال, ٹھیک ہے, یعنی جمیا پالیا پوسیا پڑھایا لہایا, ویاہ ویسے انہیں بھی 3 کر لے نے, ٹھیک ہے. تو انہوں کا بھی حال جڑا نا انجدے ہی ہے. اور شاہ محمود قریشی صاحب بھی کدی بھی نہیں ہویا سر تتی تھان دے پیر نہیں رکھنا, گلی تھان دے پیر نہیں رکھنا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وڈا گھر تے بڑی دور دی گل ہے سر, وڈے گھر دا ایک چھوٹا گھر او دے چھوٹے گھر دی گلی دے بھی کتے خلاف چلے جان, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, آؤٹ آف کویسچن. پیپلز پارٹی میں رہ کر بھی یہ اتنی ان کی لائن سیدھی تھی کہ آپ یہ نوٹ رکھیں کہ جس وقت جو تھے اپنا یوسف رضا گیلانی صاحب وہ سر جیل کاٹ رہے تھے, یہ پرویز مشرف کے دور میں, اے بھائی صاحب ناظم سن ملتان کے, جیتے وہ یعنی پیپلز پارٹی دی حمایت نال سن پر ناظم بن گئے سن ملتان کے. تو یہ انہوں دا اتھے سلوک دا نتیجہ ہے. تو اب یہاں پر جوڑ سر وڈا پہ گیا. جوید ہاشمی تو شروع دن سے وہاں سے کیا کہتے ہیں نکالے ہوئے تھے نا, انہوں نے تھرو آؤٹ کرتا سی استعمال کرنے کے بعد 71 میں جو الشمس البدر بنائی گئی تھی وہ ایک لمبی تاریخ ہے, اس کے بعد ان کو فارغ کر دیا گیا تھا. یہ جو ہے اپنا شاہ محمود صاحب, یہ سر وہاں پر انہوں نے رابطے نے, اور
ਜੋ ਹੈ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਈ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰਾਬਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੋੜ ਭਾਈ ਜ਼ਰਾ बराबर ਦਾ है। इस वजह से शाह महमूद साहब काफ़ी परेशान है। लेकिन इमरान खान की जो भी स्ट्रेटजी थी कि मैं जनाब पंजाब में शुरू कर दूंगा और जनाब बड़ा अन्नी पै जाएगी। अच्छा भाई ने वैसे पूछने वाली गल है, और वो मेरा ख्याल मैंने देखा है क्लिप, एक मोहसिन बिलाल के क्लिप था उसके ऊपर ट्विटर के ऊपर यास्मीन राशिद साहबा के साथ, तो वहाँ पर वो ये कह रही हैं कि जनाब इमरान खान गिरफ्तारी देना चाहता था, असी उन्हें रोकिया। मेरा तो हादसा ही नहीं रुकता। और बीबी खुदा का ना है, आपकी बहुत रिस्पेक्ट है, झूठ से ना बोलो यार। इमरान खान गिरफ्तारी देना चाहता, वो इमरान खान एक पाए ना, यानी कहता है कि गिरफ्तारी का गाफ भी मेरे नेड़े ना आवे। तोबा तोबा, तो वो तो भाई ना सवाल ही पैदा नहीं होता। बाजी जी की पे कर दो, ये नहीं हो सकता कि इमरान खान गिरफ्तारी देना चाहते थे, वो कुछ और चाह रहे हों तो वो एक अलग बात है। लेकिन गिरफ्तारी वाली कहानी इमरान खान नहीं चाहता जी, और ना ही ये चाहते हैं आपके लीडर। वो कारकुन बेचारे मासूम जाके गिरफ्तारी दे दें। उमर सरफराज चीमा मेरे ख्याल में एक ट्रू पोलिटिकल वर्कर है, वो बेचारा गल्ला बातें च आ जाता है इमरान खान की, उसको पता नहीं क्या इमरान खान नाल इश्क जिहा है, तो वो उसकी बातों में आके उनके पीछे लगा हुआ है। लेकिन अदरवाइज बाकी कोई नहीं जो गिरफ्तारी देना चाहता। सर जेल में हवालात में हालात बड़े ख़राब होते, ठीक है। तो वो यास्मीन राशिद साहबा कह रही थी मैं उनकी बात पर यकीन नहीं करता। हो सकता है आप उनकी बात पर यकीन करते हो, लेकिन जो भी आपका ख्याल होगा लिखिएगा ज़रूर, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग।